السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں تو ماشاء اللہ صبح خیرت سے ہوں گے۔ یوکرین اور روس کا جو متنازع ہے، وہاں پر جو خون ریز جنگ ہے، اس سے آپ لمحہ بہ لمحہ واقف ہوتے رہے ہوں گے اور اپڈیٹ بھی، کیونکہ صحف سے یہ تجزیہ نگار یہ سب کچھ آپ دیکھتے رہے ہوں گے، کیونکہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، پلے کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں شاید آپ پہلے واقف ہوں گے، تو شاید آپ نے یہ بھی پلے کیا ہے۔ اب آج جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہم اور قیمتی ہے، بہترین ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے شاید میں نے آپ سے پہلے یہ کبھی نہیں کہا کہ، کیونکہ عام یوٹیوب پر یہ ہوتا ہے جب بھی وہ کوئی بھی عام بات پہ اگر گفتگو کرنا چاہیں تو یہی کہیں گے کہ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہونے والا ہے، آج قیمتی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ ویڈیو بہت لازمی ہے، دیکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ میری عادت نہیں ہے، نہ تو پہلے اگر آپ مجھ سے واقف ہے تو میں نے پہلے کبھی ایسے نہیں کہا کہ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، قیمتی ہے، لیکن آج کہہ رہا ہوں بالکل غیر حسب معمول۔ تو یہ ویڈیو قیمتی ہے اور لازمی تو نہیں ہے، قیمتی اگر آپ سنیں تو وقت نکال کے، کیونکہ یہ ویڈیو شاید کچھ زیادہ بھی ہو جائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وقت دے دیجیے گا، شاید آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس معاملے سے واقف نہیں ہیں، یہ جو روس اور یوکرین کا جو متنازع چل رہا ہے، آج جو بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ کیوں لڑ رہے ہیں اور انہیں کیا یعنی حاصل کیا ہوگا، کس چیز کے حصول کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں، اور یہ کہاں تک پہنچیں گے، کس نتیجے کے تک پہنچیں گے، اور کیا ہوگا، امکان کیا ہے کہ کہاں تک جا کر یہ پہنچیں گے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ ان سب باتوں کا یہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے، شاید اس پہ بات کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو جیسے آپ دوسرے موضوع پہ کسی بھی صحافی کو سنتے رہتے ہیں، جو بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ہمیشہ میری عادت ہوتی ہے جو بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ شاید آپ کسی دوسرے کی زبان سے نہیں سنیں، کہ میں ایک ڈیفرنٹ موضوع پہ اور اسی کو تھوڑا مذہبی لیول پہ، یعنی اسلام میں اس چیز کے لیے کیا گنجائش ہے اور کیا پیشنگی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں، تو بہت قیمتی بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے شاید میں نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ آپ یعنی میری بات کو غور سے سنیں، توجہ سنیں، شاید آج میں آپ سے یہ کہوں بار بار کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گا اور بہت قیمتی ہے، لیٹسٹ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، تو یہ تنازع کیا ہے روس اور یوکرین کا۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث شریف بھی پیش کروں گا اس حوالے سے، یہ کیوں خوفناک ہے، ایک خطرناک ہے، اور کیوں یعنی اس میں ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، خوف ہے۔ تو شاید پہلے میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر چکا ہوں جس میں نے یہ بات کہی کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو شاید اس بات پہ ابھی میں میرا موقف یہی ہے، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا، یہی لوگ متحرک ہیں، کچھ کریں گے لیکن اسٹیڈیم چینج کریں گے، یہ بات میں نے کی تھی، اور اس بات پہ شاید آج بھی میں قائم ہوں۔ خیر اس بات کو چھوڑیے، اس بات سے بھی میں تھوڑا آپ کو پھر دوبارہ آگاہ کر دوں گا۔ تو دیکھیے یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ متنازع سمجھتے ہیں، یہ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ روس چاہتا ہے کہ میرے آس پاس جو بھی کنٹری ہیں ان میں یورپین دخل اندازی نہ ہو، جو یورپین کنٹریز ہیں، اہل مغرب کہہ لیں، مغربی ممالک، تو ان کا یہاں پہ پاؤں ٹکنا مناسب نہیں ہے، وہ یہاں پر نہ ہو۔ اور یورپین کنٹریز کے جو سب سے ہم نوا ہیں وہ یوکرین ہے۔ اب ظاہری بات ہے رشیا کو پہلے اس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا، کہ انہی کو روکنا ہوگا کہ یہ یورپین اور اہل مغرب کو جگہ نہ دیں، یعنی ان کے جانبداری یا اس طرف یہ مائل نہ ہوں، ان کو اس سے خطرہ ہے۔ تو کیونکہ یہ پہلا خطہ ہے، اور میرے خیال میں اس خطے میں روس کے ارد گرد جو خطہ ہے ان کے قریب ایسا کوئی ممالک، دوسرے ممالک کنٹریز نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں یعنی بحیرہ اس سے بحیرہ اسود سے لے کر بحر الکاہل تک یہ جو ایریا ہے، یہ جو خطہ ہے، اس میں ایسے کنٹریز نہیں ہیں جو یورپ کے ہم نوا ہوں۔ ایک تو ہیں جن کا میں بھی نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے، کوئی اور نہیں ہے، یا کہ میں کچھ کہہ دوں گا کہ وہاں پر ہنگامہ مچ جانے، کیونکہ وہاں تک میری پہنچ یا یہ باتیں چھوڑیں، تو یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے چھوڑیے، لیکن ایک دو ہیں، اور ایک دو کے علاوہ یہ جو ایریا ہے اس خطے میں کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن زیادہ جو خطرناک ہے، روس کو جو ڈر ہے کہ میرے لیے مستقبل میں جو خطرہ ہوگا یہی یوکرین میں یورپین لوگ آ کے مجھ پر کہیں اٹیک کریں یا ایسا کوئی ہنگامہ ہو جائے، تو وہ نہیں چاہتا، اس کا موقف یہ ہے۔
اصل میں یہ تو ان کا ایک جو ٹائٹل ہے فرنٹ لائن، وہ ایشو یہی سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن شاید اس کے پیچھے کچھ اور بھی چھپے راز ہیں، کیونکہ روس چاہتا ہے کہ جو مجھ سے الگ ہوئے ہیں جو کنٹری پہلے، کیونکہ بہت سارے یا سوویت یونین کے جو حصہ تھے ممالک، اس سے پہلے جو روس یہ ایک تھے، تو اب روس چاہتا ہے وہی ممالک میں دوبارہ اپنے ساتھ شامل کر لوں جو الگ ہوئے تھے۔ اب ان سے پہلے وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہا ہے کہ میں اگر ایسا کروں تو کیا ہوگا میرے ساتھ۔ وہ پہلے جو سٹارٹنگ کر رہا ہے وہ یوکرین سے ہی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے خطرہ بھی ادھر ہی ہے۔ جب اس پر وہ قبضہ جما لے گا تو شاید اہل یورپ یعنی اہل مغرب وہ یہاں پر قدم نہیں جما سکیں گے، شاید یہ پھر یہاں پر حاوی ہو جائے۔ تو ان کا خیال شاید یہ ہو، کیونکہ پس منظر جو بیک گراؤنڈ ہے لگتا یہی ہے۔ اس بات کو بھی چھوڑیے، اب یہ تو تناؤ ہے، یعنی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا جو تنازع چل رہا ہے ان باتوں کے اوپر ہے۔ تو اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دو آپشن ہے روس کے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ یوکرین کے اوپر وہ قبضہ کر لے، خود کوئی جنرل وغیرہ مسلط کر دے، جیسے 90 کی دہائی میں انہوں نے ڈاکٹر نجیب کو افغانستان کے اوپر مسلط کیا ہوا تھا، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایسا یہاں پر بھی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس ملک کا تختہ الٹ دینا چاہیے، یعنی یہ نہ ہو، اگر ہو تو میرے مطابق چلے، اگر ایسا نہیں کرتے یعنی اس کو معاف بھی کر دیا جائے تو پھر یہ غیر جانبدار ہو جائے، یعنی ان سے ان کے واسطہ تعلقات ختم ہو جائے، تو پھر بھی ٹھیک ہے، جان بخشی ہو جائے۔ ایک ان کا یہ بھی ایشو ہے، یہ ایک ٹائٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے آگے اب یورپین اہل مغرب کو بھی یہ ڈر ہے کہ کیونکہ یہ میزبانی کرنے والا ہمیشہ یوکرین ہے، اگر اس سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو ان کے لیے شاید یہاں پر جگہ مناسب اور کہیں پر بھی نہیں ہے، یعنی بحر اسود سے لے کر بحر الکاہل تک، یعنی یہ جو روس کا رشیا کا جو علاقہ ہے ان کے ارد گرد کوئی شاید ایسا کوئی ممالک نہیں ہے جو ان کے قریب قریب ہوں۔ قریب تو ویسے نہیں ہے، یعنی وہ رشتہ داری والا یہ چیز نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد اب وہ بھی نہیں چاہتے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ فرنٹ لائن نہیں آنا چاہتے، وہ ڈرتے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ روس کچھ کر نہ دے تو وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب وہ مین پوائنٹ یہ ہے، روس کیا کرنا چاہتا ہے کہ ان کی جو آنکھیں ہیں اہل اسلام جو یعنی اسلامی ممالک کے اوپر ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے، خوف ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے مار کھایا ہوا ہے اسلامی ممالک سے، اب انہیں پھر بھی ڈر ہے کہ یہ کہاں پر ہوں گے۔ اب ادھر امریکہ کو ان کے سامنے بھی یہی ایشو ہے کہ اہل اسلام یعنی مسلمان کہاں پر جائیں گے، اسلامی کنٹری کہاں پر ہوں گے، تو وہ بھی دونوں کی آنکھیں، اور اسپیشلسٹ جو ان کے نظریں ہیں اس وقت پاکستان اور افغانستان ہے، یہ دونوں کیا کریں گے، کہاں پر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آخر میں آپ سے ایک حدیث شریف بھی شیئر کروں گا، تو اس کے مطابق ظہور مہدی بالکل قریب ہے، اور اسی سلسلے میں ظہور مہدی کا امکان بھی ممکن ہے، یعنی ظہور مہدی ہو جائے۔ یہ جو ماحول ابھی ایک سما ایک فضا بن گیا ہے، کیوں ایسا ہوگا، ذرا غور سے سنیے گا بات کو۔ اب یہ ہونا چاہتا ہے یہ کسی سازش کو لے گئے، اس لیے لڑنے سے پہلے پاکستان روس نے رشیا نے پاکستان کو مدعو کیا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، عمران خان گئے تو انہوں نے پہلے واضح یہی بات کی ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، آپ کہاں پر جائیں گے۔ آپ حشر بھی دیکھ لینا کہ اہل مغرب نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا یوکرین کو، اور چھوڑ بھی دیں گے، کیونکہ بھی اس وقت لڑے نہیں تھے، اسی دن جب خان صاحب گئے تھے اسی دن سٹارٹنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھ لینا، میں پہلے آپ کو ایڈوانس کہہ رہا ہوں، اہل مغرب یعنی امریکہ ان کو اتحادی نظر آ رہے ہیں لیکن وہ چھوڑ دیں گے اکیلے نے، وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے کبھی بھی، وہ آپ کے وفادار نہیں بنیں گے، تو آپ ان کے سامنے بالکل ڈٹ کے مقابلہ کر لیں، آپ میرے پاس آ جائیں، میرے مخالف کبھی نہ ہونا، آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، ہاں نہ میں جواب دیں۔ تو خان صاحب نے یہی کہا کہ بھائی یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں واقعتاً ایسے ہے، تو انہوں نے امریکہ کو ریڈ لائن اور یہاں پر رشیا کو گرین سگنل دے دیے، تو ٹھیک ہے، اب یہ بات واضح ہو گئی۔ اب امریکہ کا جو پہلے یعنی ایک امید تھا کہ یہ پاکستان یہ دونوں ممالک آ جائیں گے میرے پاس، لیکن انہیں نظر آ گیا کہ پاکستان نہیں ہے، شاید وہ چلا گیا میرے ہاتھ سے۔ عمران خان نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ آپ یوز کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی پابندیاں جو جرمانہ لگا دیا ہے، اب افغانستان کو سگنل دینا شروع کر دیا، انہوں نے کہا وہاں پر کچھ پیسے ہیں، کچھ یہ بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، کچھ جو ڈالر تھے وہ بھی کچھ کھول دیں گے اور کچھ پابندیاں بھی ہٹا دیں گے، ایک سگنل دے دی ہے۔ وہ
اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب افغانستان یعنی طالبان کیا سوچیں گے، اس کے بعد کیا رد عمل دیں گے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں امریکہ کہ میں ایسا کروں گا افغانستان کو پھر دوبارہ وہ جو پہلے وہ 90 میں جو ہوا تھا کہ دوبارہ عروج کے لیے میں افغانستان کو شاید تیار کروں گا، کیونکہ پاکستان اب وہاں پہ انہوں نے امیدیں ختم کر دی ہیں، اب افغانستان کو سامنے لے کر آئیں گے۔ اب افغانستان کو بھی اس سے شاید کوئی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امریکہ بھی ٹھیک ہے اگر دشمن ہے، لیکن وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ پرانے جو ان کے غصے اتاریں گے رشیا کے اوپر اگر تعاون امریکہ کر دے، شاید میرے خیال میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اس کے لیے تیار ہو جائے گے، ایگری ہو جائے گے۔ میں نے شاید پچھلے اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھے دوبارہ دیکھ لیں، میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ رشیا اور امریکہ یہ جنگ تو کریں گے، لیکن یہ میدان یوکرین اس میدان میں وہ نہیں لڑیں گے، اس خطے میں یہ میدان کہیں اور سلیکٹ کریں گے۔ کہاں پر؟ ظاہر ہے کہ سیریا کو بنائیں گے، شام کو، کیونکہ سیریا میں جب یہ لڑیں گے یہ دونوں امریکہ اور رشیا یعنی اہل مغرب اہل مشرق، تو ان کو یہ ہوگا کہ ان کا نقصان دونوں کا نہیں ہوگا، یہ عرب رگڑے جائیں گے۔ اور آج تو یہ مقدر کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے سعودیہ امریکہ کو لے کر آئے گا اور سیریا رشیا کو لے کر آئے گا، لیکن آپ کہیں کہ اس جنگ سے ان کا کیا واسطہ، یہ کیوں لے کر آئیں گے ادھر؟ یہ تو مطابقت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے امریکہ فرنٹ لائن طالبان کو بنانا چاہتا ہے، وہ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور سگنل دے دیا انہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، شاید افغانستان بھی تیار ہو جائے، طالبان تیار ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے اب افغانستان اکیلا تو نہیں ہوگا، طالبان ان کے جو اتحادی ہیں بغیر نام لیے شاید آپ اندازہ کر لے ہوں گے ان کے اتحادی کون ہیں، ان کے اتحادی جو ہوں گے ان کو ساتھ شامل کر کے طالبان شاید ممکن ہے وہ چڑھائی کر بھی دیں، چھیڑ خانی کر دیں گے ان سے، تو امریکہ تعاون کر دے گا۔ اب جب ایسا ہوگا تو رشیا وہ فوراً افغانستان کے اوپر پلٹے گا اور ان کے اتحادیوں کو بھی سرچ کریں گے۔ اب ان کے اتحادی جو ہوں گے وہ اہل عرب ہوں گے، تو ان کے پیچھے یہی رشیا اہل عرب سیریا میں جائیں گے، کیونکہ پہلے سے ہی سیریا نے ان کو جگہ دے دی ہے، یعنی رشیا کو، تو یہ پہلے سے انہوں نے مقام بنا لیا وہاں پر، اور وہاں پر اس بہانے سے امریکہ بھی آ جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا، کس طرح ممکن ہے؟ اب آئیے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ خلاصہ ہے، مجھے لفظ بلفظ ہو بہو یاد نہیں ہے کیونکہ بہت عرصہ پہلے میرے ذہن نظروں کے سامنے جو بات ہوئی ہے وہ میں آپ سے کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس جنگ کے بعد ایک پرلے دشمن سے آپ لڑو گے، ایک دشمن کے ساتھ، بڑے دشمن کے ساتھ اتحاد کر کے، یعنی عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ آپ اتحاد کر کے ایک دشمن سے لڑو گے، جنگ کرو گے اور فتح حاصل کر لو گے، اور اس کے نتیجے میں یعنی جو عیسائی ہوں گے ان میں سے ایک شخص اٹھے گا، وہ کہے گا صلیب غالب آ گیا ہے۔ یہ مفہوم سنا رہا ہوں میں آپ کو، لفظ بلفظ نہیں، خلاصہ ہے صلیب غالب آ گیا ہے، یعنی عیسائی ظاہری بات ہے صلیب تو عیسائی وہ کہیں گے ہم غالب آ گئے ہیں، تو اسی دوران ایک شخص غضبناک ہو کے اٹھے گا، وہ کہے گا نہیں واللہ، وہ نعرہ لگائے گا، یعنی اللہ بڑا ہے اور یہ اللہ کا تلوار، اور وہ نعرہ لگاتے ہوئے اٹھیں گے اور جہاد کرتے جائیں گے، اور جہاد کرتے کرتے حتیٰ کہ بیت المقدس پر وہ اپنے جھنڈے گاڑ لیں گے، یعنی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور مہدی انہی میں ہوگا۔ ایک یہ اور روایت ہے، یہ روایت میں آپ کو ایک روایت کی بات نہیں ہے، ایک اور روایت ہے انہی میں مہدی ہوگا، جو اہل خراسان سے جو لشکر نکلے گا تو خراسان سے، تو انہی میں مہدی بھی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ایک دشمن سے، وہ کون دشمن ہے جو آپ جس سے آپ اتحاد کریں گے، کیونکہ صلیب وہ کہے گا غالب آ گیا، تو عیسائی ہوں گے یعنی امریکہ رومی ہوں گے، تو آپ ایک دشمن سے لڑو گے، ظاہری بات ہے وہ رشیا سے، کیونکہ رشیا بھی افغان طالبان یا ان کا دشمن تو ہے ہی صحیح اہل اسلام کا، تو ان سے آپ لڑو گے، فتح حاصل کر لو گے۔ پھر اس کے بعد یہ لڑائی، کیونکہ رشیا اور اہل اسلام یہ دونوں لڑیں گے، اب جب ان کی افغانستان کے جو اتحادی ہیں طالبان کے، تو ان کے پیچھے وہ آتے جائیں گے، آتے ہوئے اہل عرب ہوں گے، کیونکہ ان کو سیریا رشیا کو جگہ دے دے گا۔
اب جہاں پر ایک اور روایت ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں، تھوڑا ایک اور بات سمجھ لیجیے، اہم بات، یہاں پر جو سیریا میں جو دمشق ہے، اس کے قریب ہی ایک شہر ہے جس کا نام ہے الغوطہ، اور اس الغوطہ میں ایک وہاں پر ایک ایریا ہے، تو وہاں پر یوں کہہ لیں ملٹری آف رشیا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں پر ہے الغوطہ میں۔ الغوطہ کیا ہے؟ الغوطہ ایک شہر ہے، اس کے شمال میں بھی پہاڑی علاقہ ہے اور جنوب میں بھی پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کے شمال میں رشین ہیڈ کوارٹر ہے اور جنوب میں بقول رشیا کے وہاں پر داعش ہے۔ حالانکہ داعش ہے نہیں وہاں پر، بالکل خالصتاً سادہ لوگ اسلام مسلمان بس رہے ہیں۔ اب رشیا کے کیونکہ وہاں پر اترنے کا ایک بہانہ ہے کہ ہم داعش کے لے ہوئے ہیں، سیریا نے اس لیے بلایا ہوا ہے، مدعو کیا ہوا ہے، ان کے پاس ایک بہانہ ہے، حالانکہ وہ خالصاً اہل اسلام ہے۔ اچھا، یہ الغوطہ ہے۔ جب رشین وہاں پر اب ٹھکانہ بنا لیں گے، اب سعودیہ والے، آپ کو پتہ اتحادی تو ہے صحیح، وہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے ادھر لے کر آئیں گے وہ امریکہ کو۔ وہ اہل عرب ان کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے وہ ایجپٹ کو بھی اور جارڈن کو بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے اتحاد، یعنی عرب اتحاد بن کے بالواسطہ یعنی امریکہ کو یہاں پر لے کر آئیں گے۔ وہ کس بہانے سے؟ وہ کہیں گے ہم رشیا کے اوپر اٹیک کریں گے، وہ ان کا دشمن بن کے، حالانکہ انہیں پتہ ہے وہ یعنی جب جنگ کریں گے تو ان کے اوپر بم نہیں برسیں گے، وہ اہل اسلام پر ہی برسیں گے۔ کیوں؟ امریکہ یہ سوچے گا کہ بھئی رشیا جو یہاں پر آ کے بیٹھا ہوا ہے، ان کو جگہ دینے والے تو یہی اہل اسلام ہیں، ان کا غصہ تو انہی کے اوپر ہوگا، لیکن وہ ٹائٹل نہیں دیں گے، وہ ٹائٹل دیں گے کہ رشیا یہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے، ہم ان کو مار رہے ہیں۔ رشیا بھی انہی اہل اسلام کو، امریکہ بھی انہی اہل اسلام کو۔ یہاں پہ میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں، اس کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغوطہ میں آخر زمانے میں اہل اسلام معصور ہو کر رہ جائیں گے، اور اہل روم کے لوگ، اب سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے کہ روم وہاں پر، مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو میں، وہاں پر آ کر الغوطہ میں خون ریز جنگ کریں گے، اور وہاں پر اہل اسلام کا لشکر یا اہل اسلام وہاں پر معصور ہو کے رہ جائیں گے۔ وہاں پر رشین ابھی سے موجود ہے۔ الغوطہ جو دمشق کے قریب ہے، تقریباً کچھ کلومیٹر فاصلے پر الغوطہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر اسلام ہے، اور وہاں پر جنگ ابھی بھی ہے، ابھی بھی جاری ہے فی الوقت، بالکل تازہ ترین میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، شیئر کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر امریکہ اس بہانے سے، لیکن ابھی تو ماہانہ میں وقتاً فوقتاً کبھی کبھار، لیکن بعد میں جب رشیا وہاں پر بیٹھے گا، یہ جو یہاں پہ اب جو جنگ آپ کے سامنے ہیں، رشیا اور امریکہ یہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو یہ ایک بہانہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں پر میدان بنے، کہاں پر ٹکراؤ ہو، تو وہیں پر جگہ وہاں پر ہے اب، یعنی سلیکٹ کر چکے ہیں میدان کو۔ اسی میدان، اسی شہر کا نام، روایت میں اس شہر کا نام ہے الغوطہ میں، آپ سے فرمایا، اور الغوطہ میں ابھی یہ ہیڈ کوارٹر بنا چکے۔ یہ بالکل عین قریب ہے کہ اسی جنگ میں، ملحمۃ الکبریٰ میں، یعنی جو تیسری جنگ عظیم ہے، یا آپ تھرڈ وار کہہ رہے ہیں، اس کو ففتھ وار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے 2 جنگیں ہو چکی ہیں، میرے بعد یعنی 3 جنگیں ہوں گی، یعنی جو ایک آنے والا یعنی جو جنگ ابھی ہے، یعنی آنے والی جو جنگ ہے، یہ پہلے والے سے کچھ زیادہ خطرناک ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یعنی تیسرے پہ، کیونکہ پہلے 2 ہو چکے ہوں گے، اب تیسرے 2 اب بھی ہو چکے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 ہو چکے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 2 ہو چکے ہیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اب سیکنڈ جو یعنی تھرڈ وار، تیسرے نمبر پر جو تیسری جنگ عظیم ہے، یا ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنگ کا جو مدت ہے، ایک روایت میں ہے کہ 6 سال ہوگا، 6 سال کے بعد یعنی یہ جنگ شاید تھمنے کے لیے قریب ہو جائے، تو اس دوران ظہور مہدی ہو جائے گا۔ اور وہ ایریا بھی بتا دیا گیا ہے، شہر کا نام الغوطہ۔ اہل خراسان آئیں گے، مہدی انہی میں ہوگا، فیہا، یعنی اسی میں مہدی بھی، مہدی کا لشکر بھی یہی ہوگا۔ مہدی شاید ہو نہ ہو، لیکن مہدی کے جو لشکر ہے وہ بھی یہی ہوں گے۔ اب ظاہری بات ہے، افغان جب ادھر آئیں گے تو رشیا ان کے پیچھے ہوگا۔ اب وہ پہلے سے ہیڈ کوارٹر شام میں انہوں نے اڈے بنا لیے ہیں سیریا میں، رشیا نے، تو امریکہ بھی پہلے وہاں پر زیر گردش ہے، تو یہ دونوں لڑیں گے، عرب رگڑے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل شام اور عراق ایسے رگڑا جائے گا جیسے چمڑا رنگا جاتا ہے، تو ایسا ممکن بھی ہے۔ شام تو پہلے بھی رگڑا گیا ہے،
اور کچھ عراق بچا ہوا باقی ہے، بغداد ہے یا دوسرے یا شام بھی، دمشق باقی ہے، کچھ باقی ماندہ علاقے تو بالکل ختم ہو چکے ہیں. آپ ویڈیوز ایروز دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ بہت اس میں واضح ہے کیا ہونے جا رہا ہے. تو ملحمۃ الکبریٰ بالکل سر کے اوپر ہے، ان کی فضا یہ سب کچھ یہ بادل منڈلا رہے ہیں. اب خدا نہ خواستہ آپ کہیں کہ یہ جنگ شاید یہ کچھ دنوں کے لیے تھم جائے، کچھ ہفتوں کے لیے کہہ لیں، کچھ مہینوں کے لیے ٹھہر جائیں، لیکن یہی کھلاڑی سلیکٹ ہو چکے ہیں، میدان بھی سلیکٹ ہے. اب آج یا کل یہ ڈیٹ کا نہیں پتہ، واللہ عالم بالصواب. یہ آپ سے یعنی اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس بات کو غور سے یاد رکھیے گا، ایسا ہی ہوگا تقریباً میں کہہ رہا ہوں، شاید، کیونکہ حدیث شریف میں ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، جو میں کہہ رہا ہوں شاید ہو بہو لفظ ایسے نہ ہوں، آج نہیں شاید کل ایسا ہو جائے تو ممکن ہے. تو صحیح کلیئر نہیں کہہ سکتے. اور آگے لمحہ بلمحہ کیا ہوگا، اگر آپ مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس بارے میں جو کچھ ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ دوبارہ بھی اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو اگر آپ کے پاس وقت ہے، یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. تو میرے خیال میں آپ کے پاس کچھ زیادہ وقت نہیں، سیکنڈ لگے گا، سبسکرائب کر بھی دیں. شاید میں غلط کہوں یا درست کہوں تو کمنٹ بھی کر دیجیے گا. تو اسے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب. آج کے لیے فقط آپ نے شکریہ، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، قیمتی وقت نکال کے، کیونکہ آپ نے بہت وقت دیا ہے. 20 منٹ بہت اہم ہے. آج کے لیے فقط اللہ حافظ.